تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے ایک شاعر کا واقعہ جو ایک بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اپنا قصیدہ سناتا ہے۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ بادشاہ شعر و سخن کا قدردان ہے، شاعری کو پسند کر کے اگر اس کو اچھی لگے تو اس کے جواب میں انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا تھا، بادشاہ نے اس کو 1000 اشرفیوں کا اعلان کیا تھا، لیکن جو اس کا وزیر تھا حسن نامی، اس نے بادشاہ کے سامنے سفارش کی تھی کہ 1000 دینار اس جیسے بڑے شاعر کے اعلیٰ کلام کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ بڑھائیے اور 10,000 دینار اشرفیاں اس کو عطا کیجیے۔ بادشاہ نے اس کو 10,000 اشرفیاں دے کر روانہ کیا، بہت خوش ہو کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو سونے کی اشرفیوں کی پیسے کی ضرورت پڑی، تو اس کو خیال ہوا کہ جس کے پاس سے مجھے اتنی بڑی سخاوت کا پھل ملا ہے کیوں نہ میں اسی کے پاس جاؤں۔ تو اس نے پھر اپنا کلام لکھ کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ کے پاس اپنا جو کلام ہے وہ پیش کیا، اس امید پر کہ اس بار بھی وہ نوازا جائے گا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے کہا تھا کہ بادشاہ لوگ شاعری کو پسند کر کے نوازتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ اس کی سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی روٹی کی کمائی۔ سب سے پہلی ضرورت انسان کی روٹی ہے، وہ دنیا میں جو کچھ کرتا ہے بس روٹی کمانے کے لیے کرتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی روٹی کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو پھر وہ دوسرے کی طرف جاتا ہے، پھر مکان کی طرف جاتا ہے، پھر کپڑے کی طرف توجہ کرتا ہے، پھر زیورات، پھر اس کے بعد یہ ہوتے 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 دیگر شان و شوکت کی چیزیں جب اس کو سب کچھ حاصل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی توجہ نام، شہرت، عزت اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ آدمی اول حریص ناموت زاں کے قوت نہ ستون جاموت۔ پہلے تو آدمی روٹی کا حریص ہوتا ہے، روٹی کمانے کی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے، اس کے لیے کمائی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کمائی صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کر رہا ہوں، پیٹ کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ پیٹ تو بہرحال سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، وہ جان کا ستون ہے، انسان کی جان اسی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے نا۔ اگر آدمی کھانا پینا چھوڑ دے تو آدمی مر جائے گا، تو اس کے لیے تو بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے روٹی۔ سوئے قصبو سوئے غصبو صد ہیل جان نہادہ برکف از حرص و عمل۔ پہلے تو وہ اسی لیے کمائی کی طرف راغب ہوتا ہے، کمانے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ سیدھی سیدھی کمائی کر سک رہا ہے تو کرتا ہے، نہیں تو پھر اس کے بعد سوئے غصب جاتا ہے، غصب کرنا، چھیننا، ہڑپنا، یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ صد ہیل، 100 ہیلے اختیار کرتا ہے، بس کسی طرح کمائی ہو۔ لالچ اور امید اس کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، چاہے جان کا خطرہ کیوں نہ ہو جائے، ہتھیلی پر جان رکھ کر رسک لیتے ہوئے وہ کمائی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ چوں بنادر گشت مستغنی زنا عاشق نامست مدح شاعرہ۔ اور جب اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، روٹی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے کمائی سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے بعد اتنی دولت ہو جاتی ہے کہ اب وہ آرام سے پوری زندگی کھا پی سکتا ہے۔ اگر اتنا ہو جائے تو پھر اب اس کو نام آوری کی خواہش، شہرت کی خواہش، تعریفیں سننے کا شوق یہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ بادشاہوں کا معاملہ بھی ایسا تھا، بادشاہ کے پاس جو دولت ہوتی ہے کیا ان کے کھانے پینے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ تو اس سے مستغنی ہے، بے نیاز ہیں، اتنی زیادہ دولت ہے کہ ان کے ساتھ پشت کھا سکتے ہیں۔ تو اب ان کی دولت ایسے خرچ ہوتی ہے، جب کوئی ان کے سامنے آ کے تعریف کرتا ہے، قصیدے سناتا ہے، اس کے اوپر لٹاتے ہیں۔
تاکہ اصل و نسل او را بردہند، در بیان فضل او ممبر نہند، تاکہ ان کی اصل یعنی ان کے باپ دادا پردادا ان کی تعریفیں ان کے سامنے کی جائیں، ان کے نسل کو سراہا جائے، آپ ایسے، آپ کے باپ ایسے، آپ کا گھرانہ ایسا، آپ یہ کوالٹیز والے، یہ صفات والے، یہ اسکلز والے، یہ ٹیلنٹس والے، آپ کے پاس ایسا ہوتا ہے، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت یہ آپ کی ایسی ہے، پھر آپ کے گھر والے ایسے ہیں، آپ کے بچے ایسے ہیں، آپ کے خالہ ایسے، آپ کے ماموں ایسے، سب کی تعریفیں کرتا ہے اور یہ سن سن کے خوش ہوتا ہے اور لٹاتا جاتا ہے۔ یعنی ممبر پر کھڑے رہ کر اگر اس طرح کے لوگوں کی تعریف کریں تو وہ اپنے آپ میں پھولوں نہ سماتے ہیں، اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اب روٹی کی جو فکر ہے، جو کوشش ہے، اس سے بے نیاز ہیں۔ عام آدمی روٹی کی فکر میں لگا رہتا ہے، گھر چلانا اس کی خواہش ہوتی ہے، بنیادی ضرورتیں اس کی پوری کرنا اس کی خواہش ہوتی ہے، اسی میں لگا رہتا ہے۔ ان کو یہ ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تو ضرورت سے زیادہ ہے، ان کو یہ خواہشیں لگتی ہیں۔ تاکہ کرو فرو زر بخشیہ ہم چو امبر بو دہت در گفتگو، تاکہ ان کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے، ان کی سخاوت کے چرچے ہونے لگیں۔ لوگوں کو دولت دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، لٹاتے ہیں تو اس لیے لٹاتے ہیں تاکہ ان کی شہرت ہو، ان کا چرچا ہو۔ جن کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، جو سخاوت اور نام آوری کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ اپنی دولت کو قربان کرتے ہیں نام کے لیے، پیسہ خرچ کر کے شہرت حاصل کرتے ہیں، تاکہ جو ان کا نام لے، ان کا تذکرہ کرے، ان کے منہ سے ان کی تعریفوں کے پھول مہکیں اور یہ خوشبو سونگ سونگ کے اپنے نام آوری کی اپنے اندر پھولوں نہ سماتے رہیں۔ خلق ما برصورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرت سبق۔ اب مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر جو تھینکس حاصل کرنے کی خواہش، شکریہ لینے کی خواہش لوگوں سے، اور تعریف و توصیف کی خواہش جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے صفات ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی شانیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں، جیسے کہ دیکھنا ہے، اصل دیکھنے کی صفت اللہ کی ہے، بندے کی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا کچھ صدقہ بندوں کو دے دیا آنکھوں کے ذریعے۔ سننا اللہ کی صفت ہے، بندے کیا سنتے ہیں؟ بندوں کا دیکھنا، بندوں کا سننا، کوئی دیکھنا سننا ہے؟ بندوں کا دیکھنا اتنا محدود دیکھنا ہے کہ اگر اندھیرا ہو جائے تو بندے دیکھ نہیں سکتے، اگر آنکھوں کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے تو بندے اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اگر آنکھوں کی بینائی خراب ہو جائے تو بندے نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو محتاجی ہے دیکھنے میں بھی، کسی کو تو چشمہ لگانا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے، ورنہ نہیں دکھائی دیتا ہے، بہت زیادہ دور کی چیز دکھائی نہیں دیتی، بہت زیادہ قریب کی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی، لمیٹیشنز بہت ہے انسان کے دیکھنے میں۔ سماعت کا معاملہ بھی ایسی ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن ہے اصل صفت اللہ کی، اس نے اس میں سے کچھ حصہ انسان کو دے دیا ہے۔ ویسے یہ صفت تعریف سننا، شکریہ حاصل کرنا، یہ صفت بھی اللہ کی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا شکر کرو میں دوں گا، میری تعریف کرو میں دوں گا۔ تو یہ اصل میں صفت اللہ کی ہے، لیکن بندوں کو چونکہ اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، اس لیے بندوں کے اندر تھوڑی آ جاتی ہے۔ چونکہ آ خلاق شکر و حمد جوس، آد میرا مدح جوئی نیست خوش، جیسے اللہ تعالیٰ ان کا پیدا کرنے والا شکر اور حمد لینا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، ویسے ہی بندے بھی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں اپنے اندر۔ خاصا مرد حق کے در فضلست چست، پر شود زاں بات چوں خیک درست، خصوصاً وہ لوگ جو بزرگی والے ہو جاتے ہیں، کوئی ٹیلنٹس، کوئی اسکلز ان کے اندر آ جاتے ہیں، کوئی انہونی بات جو لوگوں کو حاصل نہیں ہے وہ ان کو مل جاتی ہے، تو وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں سے تعریف ملے، کیونکہ ہر انسان کے پاس ہر چیز نہیں ہوتی نا، کسی کو کچھ مل جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی آدمی کی ایسی چیز کی تعریف تو نہیں کرتا کہ جو سب کو حاصل ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو 2 آنکھیں ہیں، ماشاء اللہ آپ کی 2 آنکھیں ہیں کہہ کر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو سبھی کو حاصل ہے، آپ کی کیا تعریف ہوئی؟ آپ کی اگر خوبصورت آنکھیں ہیں جو دوسروں کو نہیں ہیں، تب کوئی کہے گا تو آپ کو خوشی ہوگی۔ یہ ہے تعریف کی اصلیت۔
تو جو بزرگی میں، جو مقام میں، جو اسکلز میں لوگوں سے آگے ہوتے ہیں وہ تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مشکیزہ ہوتا نا، مشک جس کو کہتے ہیں، جس میں پانی بھرا جاتا ہے، وہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جیسے اس کے اندر پانی بھر دیا جاتا ہے وہ پھول جاتا ہے۔ ویسے ہی بیلون ہے، پہلے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنا جیب میں آپ رکھ کے لا لیے، لیکن جیسے اس کے اندر ہوا بھر دی جائے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ ویسے انسان کا معاملہ بھی ہے، جب تعریف کی ہوا انسان کے اندر پھونک دی جائے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی لیے ہوا کیونکہ وہ صحیح سلامت ہے۔ اگر بیلون پھٹا ہے تو کتنی بھی ہوا بھرو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ور نباشت اہل زاں باد دروخ، خیک بد ریدست کہ گیرت فروخ۔ اگر وہ تعریف سننے کا اہل ہی نہ ہو، کوئی آدمی کوئی سکلز والا ہے، کوئی اچھے کوالٹیز والا ہے، قابل تعریف صفت اپنے اندر رکھتا ہے تو تعریف کریں گے تو وہ پھولے گا۔ اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کوئی آدمی اس کی جھوٹ موٹ کی تعریف بھی کر رہا ہے تو کیا وہ خوشی سے پھولے گا؟ جیسے میں آپ کی کوئی ایسی صفت بیان کروں جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں، مجھے تو پتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، پھر بھی وہ صفت میں بیان کر کے آپ کی تعریف کر رہا ہوں، تو آپ خوش ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے، یہ جھوٹی تعریف ہے۔ تو اس کی مثال پھوٹے ہوئے بلون کی طرح ہے، ایک ایسا غبارہ جو پھوٹا ہوا ہے وہ کبھی پھولے گا نہیں۔ رفت شاعر سوئے آشا ہو ببرد، شیر اندر شکر احسان کا نہ مرد۔ تو اب کیا ہوا، شاعر اس بادشاہ کے پاس گیا تاکہ اس کی جو خاص اچھی جو اس کی صفات ہیں وہ اس کے سامنے بیان کر کے اس کی تعریف کرے، اس کو خوش کرے، اور جب وہ خوش ہو جائے گا تو پھر انعام و اکرامات کی بارش کرے گا۔ اس احسان کے شکریہ میں، تعریف کرنے کے احسان کے شکریہ میں اپنی طرف سے احسان کرے گا، کیونکہ وہ جو بادشاہ ہے اس کو پتا ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہے، تو اگر میں جاؤں گا اس کی تعریف بیان کروں گا وہ یقیناً کچھ نہ کچھ احسان کرے گا۔ جن کے مزاج میں احسان مندی نہیں ہوتی، جن کا احسان مر جاتا ہے، وہ لوگ احسان کرنے کے باوجود اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ لیکن یہ چونکہ بادشاہ اس سے پہلے اس کو نواز چکا ہے، اس لیے اس کو یقین ہے کہ اس بار بھی بادشاہ اس کو نوازے گا۔ موسنا مردند و احساں ہاں بماند، اے خنک آراں کے ای مرکب براند۔ احسان کرنے والے ایک وقت کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن ان کے احسان نہیں مرتے۔ جو احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بھلے ہی وہ دنیا سے چلے جائیں، لیکن ان کے احسان دنیا میں زندہ رہتے ہیں، لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اے خنک آرا کے ای مرکب براند، وہ شخص قابل مبارکباد ہے جس نے یہ احسان کی سواری چلائی، دنیا میں لوگوں کے ساتھ بہتری کرتا رہا، لوگوں کی مدد کرتا رہا، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے رہا، وہ قابل مبارکباد شخص ہے۔ ظالماں مردند و ماں دا ظلم ہا، وائے جانے کو کند مکر و دغا۔ اور اسی طرح ظالم لوگ بھی مر جاتے ہیں ایک وقت کے بعد، لیکن ان کا ظلم باقی رہ جاتا ہے، لوگ ان کو برائی سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس جان پر افسوس ہے جو اس طرح کی زندگی گزارے، دھوکے بازی، فریب اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کی۔ ظلم کرنے والا بھی مر جاتا ہے، احسان کرنے والا بھی ایک وقت کے بعد مر جاتا ہے۔ احسان کرنے والے کا احسان بھی زندہ رہتا ہے، ظلم کرنے والے کا ظلم بھی زندہ رہتا ہے۔ گفت پیغمبر خنک آں را کہ او، شد ز دنیا ماند ازو فعل نکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے کہ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو دنیا سے تو چلا گیا لیکن اس کا کام باقی رہ گیا۔ بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہی اس کی جزا ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ملے گا، جیسے آپ نماز سے باہر آ گئے ثواب رک گیا۔ آپ پوری زندگی عبادت ریاضت کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جیسے آپ مر گئے آپ کا نام اعمال بھی بند ہو گیا، یہی ہے نا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جیسے انسان مر جاتا ہے کہ اس کے عمل سے اس کو ملنے والا جو ثواب ہے اس کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے 3 چیزوں کے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو
ملتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، اگر آپ نے دنیا میں ایسا کوئی کام کیا جو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ چالو ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا، اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ یا صدقہ جاریہ۔ جیسے آپ نے کسی مقام پر راستہ چلنے والوں کے لیے کوئی کنواں کھود دیا تاکہ راستہ چلنے والے پیاسے لوگ یہاں سے پانی پئیں، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، تو جب تک وہ کنواں رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ رہے یا نہ رہے۔ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے کوئی ایسا ادارہ بنوایا جہاں پہ لوگوں کے تعلیم و تربیت کا کام ہوتا ہے، تو وہ ادارہ جب تک قائم رہے گا اس کے بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ او علم ينتفع به، اور پھر دوسری چیز ہے علم جس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں۔ آپ نے ایک بار علم بانٹ دیا لوگوں میں، اب لوگ آپ کے علم بانٹنے کی وجہ سے عالم ہو گئے، اس کے بعد پھر وہ لوگ اپنے بعد والوں کو علم بانٹیں گے، تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تب تک آپ کے پاس ثواب آتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، ایسا بیٹا جس کو آپ نے نیک بنایا ہے اور وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائے خیر کرتا رہا، دعائے مغفرت کرتا رہا۔ تو جب تک آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائے خیر کرتی رہے گی، دعائے مغفرت کرتی رہے گی، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو اس کے ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو دنیا سے تو چلا گیا لیکن اس کی نیکیاں باقی رہ گئیں۔ اس طرح سے مرد محسن لیک احسانش نمرد، نزد یزداں دین و احسان نیست خرد۔ جو احسان کرنے والا بندہ ہوتا ہے، احسان کرنے سے مراد نیکی کرنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ چاہے مر جائے اس کا احسان، اس کی نیکی نہیں مرتی۔ اللہ کے نزدیک یہ جو دین ہے، یہ جو عطا ہے، یہ جو بخشش ہے، یہ جو احسان ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب لوگ ایسے دنیا میں رہتے ہیں کہ جو لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں، ان کے وجود سے لوگوں کی تکلیفیں پریشانیاں دور ہوتی رہتی ہیں، ان کا ثواب ان کو مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ نام نیک او ز فعل نیک داں، پس نمردستوں یقین بنگر میاں۔ یہ جو نیک نامی ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ تو نیکیاں کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک وقت کے بعد، لیکن لوگ جو ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے ویسا کیا تھا، یہ ان کی نیک نامی جو ہے یہ بھی ان کی نیکی کا کام کرتی ہے۔ وہ اگرچہ کہ مر جائے لیکن حقیقت میں وہ مرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی یاد باقی رہتی ہے۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو۔ دنیا کے اس کارزار میں، دنیا کے اس میدان میں تم چاہے غم زدہ رہ کر، پریشانیوں میں رہ کر، تکلیفوں میں رہ کر زندگی گزارو، یا آرام سکون آسائش کے ساتھ مست رہتے ہوئے عیش کرتے ہوئے زندگی گزارو، دونوں صورتوں میں زندگی تو تمہاری ایک وقت تک ہی ہے، اس کے بعد تو ختم ہو جائے گی۔ چاہے تکلیفوں میں گزارو تو بھی زندگی کی رفتار ویسے آگے بڑھتی ہے، چاہے آپ آرام و آسائش سے گزارو زندگی کی رفتار بھی اسی طرح آگے بڑھتی رہتی ہے۔ تو بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ یہ کمال ہے، دنیا میں جتنے دن آپ رہے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ صدیوں تک، برسوں تک آپ کا نام زندہ رہے۔ وائے آنکو مرد و اسیانش نمرد، تانا پنداری بے مرگے او، تانا پنداری بے مرگو جاں ببرد۔ اس آدمی پر افسوس ہے جو مر گیا لیکن اس کا گناہ نہیں مرا۔ گناہوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے مرنے کے ساتھ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے گناہ برابر جاری رہتے ہیں، کیونکہ اس نے کچھ ایسا گناہوں کا پیڑ لگا دیا ہے دنیا میں کہ وہ تو چلا گیا لیکن اس پیڑ سے گناہوں کے پھل لگتے جا رہے ہیں، لوگ استفادہ کرتے جا رہے ہیں، وہ لگانے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اب جو مر گیا ایسا گناہ گار آدمی، تو تم یہ مت سمجھو کہ وہ مر گیا اور اس کے گناہوں کا نامہ بھی بند ہو گیا، یہ مت سمجھو، تب بھی اس کے نام اعمال میں گناہ آتے رہیں گے۔ اس لیے ایسے گناہوں سے خاص طور سے بچنے کی ضرورت ہے جو مرنے کے بعد بھی میٹر ان کا چلتا رہے۔
ای رہاکن زاں کے شاعر برگزر، وام دارست و قوی محتاج زر۔ اب یہ موضوع کو چھوڑو، اب یہ نکل گیا ہے تو آگے نکلتا ہی چلا جائے گا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ شاعر کی بات پر پھر پلٹ کر ہم آتے ہیں۔ وہ شاعر جو ہے اس بار بہت مقروض ہو گیا ہے، قرض دار ہو گیا ہے، سونے کا بہت محتاج ہے۔ اب وہ بڑی آس کے ساتھ اس بادشاہ کے دربار میں آ رہا ہے قصیدہ سنانے کے لیے۔ اب دیکھیں بادشاہ کے دربار میں اس مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ پچھلی مرتبہ تو اس کو کافی نواز دیا گیا تھا، بادشاہ نے 1000 اشرفیوں کا اعلان کیا تھا، لیکن ایک وزیر نے، اس کا نام حسن تھا، اس نے سفارش کی تھی زیادہ دینے کی، تو اس کی سفارش پر بادشاہ نے 10,000 اشرفیوں کا اعلان کیا تھا۔ اس کی زندگی بڑی سکون سے گزر رہی تھی اب تک۔ اب اسی آس میں وہ آ رہا ہے۔ برد شاعر شعر سوئے شہریار، بر امید بخشش و احسان پار۔ تو اب شاعر بادشاہ کے پاس گیا اپنا کلام لے کر، اور اس امید پر گیا کہ گزشتہ جس طرح سے اس کو نوازا گیا تھا، بخشش و احسان اس کے ساتھ کیا گیا تھا، اس بار بھی ویسے ہی ہوگا، یہ امید لے کر وہ پہنچتا ہے۔ نازنی شیرے پرس در درست، بر امید و بوئے اکرام نخست۔ اکرام، بخشش، عطا، اس کی امید پر ایک آرزو دل میں لیے ہوئے بہت ہی خوبصورت اشعار، پہلے سے بھی زیادہ اچھے اشعار، عمدہ موتیوں سے پر محنت کر کے اس نے کلام لکھا، اور آگے اس بار پیش کرنے جا رہا ہے۔ شاہ ہم برخوئے خود گفتش ہزار، چوں چنی بدھ عادت آ شہریار۔ اب جا کر اس نے بادشاہ کے سامنے اپنا کلام سنایا، تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا اس بار بھی، اور اس کی ایک عادت تھی، جب بھی وہ کسی سے خوش ہوتا تھا 1000 اشرفیوں کا ہی اعلان کرتا تھا۔ گزشتہ بھی اس نے 1000 اشرفیوں کا اعلان کیا تھا، وزیر نے سفارش کی تھی 10,000 کی، تو اس نے 10,000 کر دیا۔ اس بار بھی اس نے 1000 اشرفیوں کا اعلان کیا، کیونکہ اس کی عادت یہی تھی، 1000 کا ہی اعلان کرتا تھا۔ لیک این بار آں وزیر پرز جود، بر براخ از ز دنیا رفت بود۔ لیکن اس بار کیا ہوا، وہ جو وزیر تھا جس نے 1000 کو 10,000 کرنے کی سفارش کی تھی، وہ دنیا سے چلا گیا تھا، عزت کے براق پر سوار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ آج لوگ اس وزیر کا صرف نام یاد رکھتے تھے، اس کی سخاوت و بخشش کا تذکرے کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ نہیں تھا، اب یہاں دوسرا وزیر اپوائنٹ ہو چکا ہے۔ بر مقام او وزیر نو رئیس، گشتہ لیکن سخت بے رحم و خسیس۔ اب اس کی جگہ پر جو دوسرا وزیر اپوائنٹ ہوا تھا، وہ نہایت ہی بے رحم اور انتہائی کمینہ اور کنجوس تھا۔ اب یہ شاعر صاحب اسی امید پر پہنچے کہ اس بار بھی مجھے 1000 پھر 10,000 پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر گئے تھے، وہاں پر گئے اور بادشاہ نے 1000 اشرفیوں کا اعلان کر دیا ہمیشہ کی طرح۔ گفت ایشا خرجہا دارے ماں، شاعرے را نبودی بخشش سزا۔ اور یہ جیسے ہی بادشاہ نے اعلان کیا 1000 اشرفیوں کا، یہ وزیر آگے بڑھا اور بڑھ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہم کو بہت سارے خراجات ہیں، آپ ایسے 1000 اشرفیوں کا اعلان کر دیں گے تو خزانے پر بہت بار ہو جائے گا، ہم کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ خرچے پورے کرنے ہیں، وہ خرچے پورے کرنے ہیں۔ ایک معمولی شاعر کے لیے، اس کے لکھے ہوئے کلام کے لیے اتنا بڑا اماؤنٹ آپ فکس کر رہے ہیں، یہ ایک شاعر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہے کہ اس کو 1000 اشرفیاں دے دی جائیں۔ من بروب عشر این اے مغتنم، مرد شاعر را خوش و راضی کنم۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریے، معاملہ میرے حوالے کر دیجئے، میں 1000 نے اس کے 40ویں حصے پر اب اس شاعر کو راضی اور خوش کر لوں گا۔ 1000 دینے کی کیا ضرورت ہے، 1000 کا 40واں حصہ جو ہوتا ہے اتنا ہی میں اگر اس کو دے دوں تو اسی پہ خوش ہو جائے گا، صرف دینے کا انداز چاہیے بس۔ خلق گفتندش کہ او از پیش دست، دہ ہزارے زی دلاور برداشت۔ جیسے ہی وزیر نے بادشاہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی، اس محل میں جو دوسرے وزراء اور دوسرے جو سپاہی وغیرہ جو تھے، انہوں نے فوری آگے بڑھ کر اس وزیر سے کہا کہ اس سے پہلے بھی یہ شاعر آیا تھا، بادشاہ نے اس سے پہلے بھی 1000 کا اعلان کیا تھا، لیکن جو تمہارے سے پہلے والا جو وزیر تھا اس نے 10,000 کی سفارش کی تھی، اور بادشاہ نے اس کو جب 10,000 اشرفی دیے تھے، اور اب 1000 ہی کم ہے اس کے حساب سے، کیونکہ اس امید پر آیا ہے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، 1000 بھی دینے کو تیار نہیں۔ بعد شکر کلک خائی چوکنت، بعد سلطانی گدائی چوکنت۔ شوگر کین کسی کو دینے کے بعد جب اس نے شوگر کین کا مزہ
اڑایا، اس کے بعد اس کو ایک ایسا ایمٹی کین دے رہے ہیں چوسنے کے لیے، تو کہاں سے ہوگا؟ شاہی کے بعد فقیری کیسے چلتی ہے؟ پہلے فقیری بعد میں شاہی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، پہلے شاہی بعد میں فقیری ہوگی تو پریشانی ہو جائے گی۔ آدمی پہلے تنگی میں زندگی گزارے، بعد میں خوشحالی آئے تو اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلے خوشحالی اور بعد میں تنگی آئے تو اس سے پوچھو کتنی مشکل سے کٹتی ہے، کیونکہ عادت بدل گئی ہے نا۔ تو ویسے پہلے آپ نے اس کو 10,000 اشرفیاں دے دی اور اب 1,000 بھی دینے کو تیار نہیں ہے، یہ کیسے؟ گفت بفشارم پورا اندر فشار، تا شود زارو نزار از انتظار۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے، میں وہ ٹیکنیک کا استعمال کروں گا، اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ پہلے میں اس کو تنگی میں دباؤں گا، پہلے اس کو پریشان حالی میں مبتلا کروں گا تاکہ وہ انتظار کی زحمت گوارا کرنے لگے، تڑپ جائے۔ اس کے بعد جب آدمی تڑپ جاتا ہے تو اس کے بعد تھوڑا بھی دے دو خوش ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کو گوشت پسند نہیں آ رہا ہے کھانے کے لیے کیونکہ وہ اچھی اچھی غذائیں کھانے والا ہے، اس کو معمولی غذا دو اس کو دل نہیں بھرتا ہے۔ ایسے وقت پہ کیا کرتے ہیں؟ آدمی کو چند دن بھوکے رکھتے ہیں، اس کے بعد سوکھی دال اور سوکھی روٹی دے دو، وہ مزے سے کھا لیتا ہے۔ ویسے ہی کروں گا میں، پہلے اس کو ستاؤں گا، تڑپاؤں گا، اس کے بعد وہ کہے گا جو ہے دے دو بھائی، لے کے چلا جاتا ہوں، ایسے دوں گا میں اس کو، خوش کر کے بھیجوں گا۔ آنگے ار خاکش دہم از راہ من، در رباید ہم چو گلبرگ از چمن۔ تب اگر میں اس کو راستے کی خاک بھی دوں گا نا، وہ اس پہ بھی خوش ہو جائے گا، چمن سے پھول کے پتیوں کی طرح اٹھا کر لے کر جائے گا۔ وہ پہلے اس کو ذرا تنگی معلوم ہونے دو، اس کے بعد 4 ٹکے بھی اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ای بمن بگزار کستادم دری، گر تخاضا گر بود ہم آتشی۔ آپ بادشاہ سلامت یہ مجھ پر چھوڑ دیجیے، میں اس معاملے کا استاد ہوں، ایسے معاملے میں کیسے نمٹنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، چاہے وہ تقاضا ہی کیوں نہ کرے، ڈیمانڈز ہی کیوں نہ کرے، میں اس سے کیسا ہینڈل کرنا ہے اچھی طرح جانتا ہوں، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اسریا گرب پرت تاسرا، نرم گردت چوب بینت عمرا۔ اگر وہ سریا سے لے کر، اوج سریا آسمان کی سب سے بلند مقام کا نام ہے، اور سرا کہتے ہیں تحت السرا، سب سے نیچے کا مقام ہے، اگر وہ سریا سے لے کر سرا تک بھی پرواز کرے، لیکن جب میرے ساتھ اس کا سابقہ ہو جائے گا تو وہ نرم پڑ جائے گا۔ میرے اندر اتنے گٹس ہیں، اتنے ٹیلنٹس ہیں، ایسے سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ گفت سلطانش برو فرمات و راست، لیک شادش کن کے نوکو گوئے ماست۔ تو اب بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے، اب تم تو میرے وزیر اعظم ہو، میں یہ معاملہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، تمہارے اختیار میں چھوڑتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھو اس کو خوش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری بھلائی بیان کرنے والا، ہماری تعریف کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ ہماری تعریف کرنے کے لیے ہمارے محل میں آئے اور ہماری تعریفیں کرے، اس کے بعد ہم اس کو خوش کر کے نہ بھیجیں تو یہ ہم کو گوارا نہیں ہے۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا دینا ہے دو، کم دینا ہے تو وہ بھی دو، لیکن اس کو خوش کر کے بھیجنا یہاں سے۔ تو اب وہ وزیر اس شاعر کو کس طرح خوش کرتا ہے، کیا ٹیکنیک استعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ تاب کے درگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب نبی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در